وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا۔ جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس 15 اور 20 مئی کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت زیادہ پریشر بڑھے گا۔ تو اب اندریم عباس صاحبہ، جب پرائم منسٹر صاحب کو خود پتا ہے کہ 15 مئی کے بعد پریشر بڑھے گا تو لاک ڈاؤن کو ایزی کر دیا گیا، اور آج آپ نے اگر دیکھی ہو مارکیٹیں، ویژول ہم آپ کو دکھائیں گے، بہت زیادہ رش ہے وہاں پہ، اور اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہاں پر جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ڈائلیما، آپ نے لوگوں کو کی لائف بھی بچانی ہے اور ان کی لائیولی ہوڈ بھی بچانی ہے۔ ایک چیز بچائیں گے تو دوسری چیز ان کی لائفز تو ویسے ہی لے لے گی۔ دنیا کے اندر ابھی کوئی سمپل فارمولا نہیں ڈیوائس ہوا کہ اب دونوں چیزیں چلتی رہیں اور نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز جو میڈیکل ڈاکٹرز ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وائرس اب ہے، چاہے 1.5 سال کے لیے 2 سال کے لیے یہ ہے، آپ اگر 6 مہینے گھر کے اندر رہیں گے، چونکہ آپ کو رہنا چاہیے، زیادہ نہیں نکلنا چاہیے، تو باہر نکلیں گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ 6 مہینے میں چلا گیا ہوگا، وہ وہی ہے۔ لیکن 6 مہینے کے اندر اگر آپ کی ساری مارکیٹس اور وہ ساری ختم ہو گئی ہوئی تو باہر نکل کے ویسے ہی آپ نے مر جانا ہے۔ تو وہ یہ جو میڈیکل ڈیٹا بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ وائرس کو ریموو کرنے کے لیے صرف ویکسین ہے، باقی یہ وہیں رہے گا، آپ نکلیں گے باہر تو اس نے افیکٹ کرنا ہے۔ لیکن زندگی چلانے کے لیے آپ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ملکوں نے کیا ہے، سویڈن نے تو شروع سے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا اتنا انفیکشن ریٹ ہے، ہمارے اتنے ہاسپٹلز ہیں، برداشت کریں۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کی ہیں۔ جی یہ ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہی ہوں، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی تم لوگ احتیاطی تدابیر کرو اور تم لوگ کر لو گے، ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ہماری جیسے ملکوں میں پرابلم 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بیچارے ایک کمرے میں 15 بندے رہتے ہیں، کوئی 60% عوام، تو اس گرمی میں اندر رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ دوسرا، سویڈن کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جس میں وہ 4 دن کے بعد سڑکوں پہ ویسے ہی آ جائیں گے کہ جی ہمیں بھوک سے کرائم ریٹ بھی بڑھ جائے گا، جو آپ کو پتہ ہے بڑھ رہا ہے کرائم ریٹ، تو وہ ویسے ہی باہر نکل کے ڈاکے مارنا شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ نے نہیں دینا تو ہم خود لے لیں گے۔ سویڈن کو تو ہم کوئی سیٹ فارمولا نہیں لگا سکتے۔ ہاں اب جو پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ اس کے بعد دیکھیں اگر ہم نے اور پی پی ایکوپمنٹ خریدنا ہے، ہم نے ٹیسٹ سالو کرنے ہیں، کیونکہ حکومت ایک ٹیسٹ کرتی ہے تو اس کا 4000 روپیہ لگتا ہے، اگر ہم نے کوارنٹین فیسلٹیز کرنی ہے تو پیسہ ہوگا تو کریں گے نا۔ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، تو وہ کس طرح ہوگا پیسہ، کہاں سے آئے گا پیسہ؟ میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ احتیاط کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم حکومت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اپوزیشن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جویل لطیف صاحب اور نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب، میں آپ کو اسلام آباد کی ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مارکیٹ میں نکلی ہوئی ہیں، جی ہم عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، آج عید کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا ایک رپورٹ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوتے ہی بازار رش سے بھرنے لگے۔ اسلام آباد کے بڑے تجارتی مراکز میں دکانیں جزوی طور پر کھلی ہیں، کہیں آدھے شٹر کھلے ہیں، لیکن شاپنگ عروج پر ہے۔ سماجی فاصلے کے لیے نہ تو قطاریں لگیں، نہ ہی سب نے ماسک پہنے، بعض دکانوں میں تو دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ ہم چیزیں لینے آئے ہیں۔ بالکل خطرہ تو ہے، لیکن بچوں کی شاپنگ بھی ضروری ہے۔ نہیں کھلنا چاہیے، ابھی لوگ آرام کر لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، عید نہیں، نئے کپڑے پہنے تو کچھ نہیں ہوگا۔ شہری کورونا کے پھیلاؤ سے آگاہ ہونے کے باوجود بازاروں میں بغیر کسی حفاظتی انتظام کے بچوں کو لے کر گھوم پھر رہے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں کہ اگر تمام دکانیں کھول دی جائیں تو رش کم ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ایسا آرڈر کیا گیا کہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں کہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر اور آئی این ٹی سینٹر کی دکانیں کھول دی گئی ہیں، باقی گرد و نواح کی جو چھوٹی مارکیٹیں ہیں۔ مارکیٹ میں لوگ کہیں ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہیں تو کہیں تھڑوں پر لگے سٹالز پر بھیڑ لگی ہے۔ دکانداروں سے ایس او پیز کے بارے میں سوال کریں تو جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ ایسے میں پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔
اب جویل لطیف صاحب خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کے بغیر ماسک پہنائے مارکیٹوں میں اور بازاروں میں لے کے پھر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جب یہ لوگ جو ہیں ان کو انفیکشن ہو گیا اور پھر ہسپتالوں میں ان کو اگر جگہ نہ ملی تو پھر آپ ہوں گے اور آپ اپوزیشن جو ہے وہ شور ڈال رہی ہوگی دیکھیں جی پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو گئی ہے پنجاب میں اور جی ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے مریضوں کی, اور جو مستقبل کے مریض اس وقت اللہ نے ان کو صحت دی ہوئی ہے وہ احتیاط ہی نہیں کر رہے. دیکھیں احمد میر صاحب, میڈیا نے بڑا ایجوکیٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں پچھلے 2-3 ماہ میں لوگوں کو, لیکن بدقسمتی سے اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اس کا نقصان بھی ہم خود اٹھائیں گے. مگر بدقسمتی پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر ہم پہلے دنوں میں, شروع کے دنوں میں اگر سخت لاک ڈاؤن کر لیتے تو زیادہ نقصان سے ہم بچ سکتے تھے. میری عرض سن لیں, آگے کی بات کریں نا, دیکھیں نا یہ جو بچے گود میں اٹھا کے پھر رہے ہیں ان کو کچھ کہے نا, صرف حکومت کو نہ کچھ کہے نا. مجھے آگے تو تب میں جاؤں, اگر آپ نے ایک کلپ سنوایا ابھی حامد میر صاحب پرائم منسٹر صاحب کا, وہ فرماتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں یہ وبا عروج پر ہوگی, زیادہ پھیلے گی, زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو ٹائمنگ آپ دیکھیں جس پر جب آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. جو کام حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. تمام وسائل, تمام اختیارات حکومت وقت کے پاس ہوتے ہیں. ہم ایک تجویز دے سکتے ہیں, اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کا اختیار ہے. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں, آپ کا جو علاقہ ہے ساؤتھ پنجاب, وہاں پہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہ جی, کوئی نہیں. جو آپ نے یہ کلپ دکھایا اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا وہاں پہ اس سے بھی زیادہ بازاروں میں آپ قدم نہیں رکھ سکتے, اتنا رش ہے وہاں پر. ملتان آج چلے جائیں, وہاں پہ حسینہ گئی بازار ہے جی, آپ وہاں پہ جا کے دکھا دیں. اتنا رش کہ اس طرح کہ جس طرح جلوس آ رہے ہیں. تو پھر افتخار صاحب دیکھیں آپ تو اپوزیشن ہے, یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے, تو پھر تو قصور نہ گورنمنٹ کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے, قصور تو لوگوں کا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. لوگ بھی مر رہے ہیں, لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں, انفیکشن بھی ہو رہا ہے, ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں, عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے, یہ جو آج کا اجلاس تھا اسی مقصد کے لیے تھا نا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے, انہیں اس خطرے کا بتایا جائے اور انہیں قائل کیا جائے کہ وہ خود اپنے پر یہ چیز نافذ کریں. تو اگر مل کے آئندہ جو اجلاس ہے اس میں اللہ کرے کوئی, آپ کی اجازت سے, بلکہ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مثال دیتے ہیں نا دوسرے ممالک کی, خدا کے لیے پہلے زمینی حقائق ضرور دیکھیں, اپنے وسائل بھی دیکھیں, اپنی حکمت عملی بھی دیکھیں. اب آ جائیں اس اجلاس کے حوالے سے کہ بڑا خرچ ہو رہا ہے, لوگ مختلف قسم کی تنقید بھی کرتے ہوں گے, مگر اگر ہم یہاں بیٹھ کر کوئی بہتر حکمت عملی بنا کر اٹھتے ہیں تو پھر ہم نے کچھ گنوایا نہیں, ہم نے حاصل کیا ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہم وقفے کے بعد.